أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدا ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس عورت کے بارے میں جس کے ساتھ بندے نے نکاح کیا، شادی کی، لیکن اس کو ٹچ نہیں کیا، اس کو چھوا نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، طلاق دے دی، تو اب اس کو، جبکہ اس کے ساتھ حق مہر جو ہوتا ہے وہ بھی طے نہیں ہوا تھا، بغیر حق مہر کے نکاح کر لیا، یعنی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کر لیتے ہو اور پھر اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، نہ ہم بستری کرتے ہو، تو پھر اس کو طلاق دے دیتے ہو اور اس کے ساتھ اس کا مہر جو ہے وہ بھی آپ نے مقرر نہیں کیا ہوتا، تو پھر طلاق کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ جب طلاق دی جائے تو اس کو امیر جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے اور غریب جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے، یعنی اگر کچھ نہیں دے سکتے تو کپڑوں کا جوڑا ہی دے دینا چاہیے۔ تو امیر اپنی حیثیت کے مطابق دے، بڑا جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، تو یہ واجب ہے دینا۔ اس کو پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے لا جناح، گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر گناہ نہیں ہے، ان اگر طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم، کہ تم نے نہیں، تمسوہن، مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں ہے انہیں، اس سے پہلے ہی طلاق دے دو، یعنی ابھی آپ نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تو آپ ان کو طلاق دے دو۔ او تفردو لہن فریدہ، یا آپ نے ان کا حق مہر جو ہوتا ہے وہ مقرر نہیں کیا، تو مہر بھی مقرر نہیں کیا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کو آپ طلاق دے دیتے ہو، تو ارشاد ہوتا ہے وہ متعوہن، تو پھر انہیں کچھ خرچ دے دو۔ الموسیی، موسے کا مطلب ہوتا ہے جو خوشحال ہوتا ہے، قدرہ، وہ اپنے قدر کا مطلب اپنی حیثیت کے مطابق، جو خوشحال بندہ ہے، امیر بندہ ہے،
وہ اپنے حیثیت کے مطابق اس کو دے۔ وعلی المقتری، اور جو تنگ دست ہے، غریب ہے، قدرہ، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے دے۔ متاعم بالمعروف، یعنی اس کو خرچ وغیرہ کرنے کے لیے کچھ دے، اور وہ دستور کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق بہتر ہو جو وہ دے ان کو۔ تو ایسے رخصت نہ کرے خالی، بلکہ کچھ دے کر رخصت کرے۔ حقاً، یہ حق ہے، لازم ہے، واجب ہے، علی المحسنین، ان لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نیکیاں کرنے والے۔ تو جو نیکیاں کرنے والے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان پر یہ واجب ہے ایسا کرنا۔ تو ارشاد ہوا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ابھی تک چھوا تک نہیں، یعنی ہاتھ تک نہیں لگایا، یا تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا، تو انہیں کچھ نہ کچھ دے دو۔ جو خوشحال ہے، جو امیر ہے، وہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا زیادہ دے سکتا ہے وہ دے دے، اور جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے دے۔ یہ شرعی طریقے سے بہتر ہے اور دستور کے مطابق بہتر عمل ہے، اور یہ ایسا کرنا نیک لوگوں پر لازم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کی طلاق کا ذکر کیا ہے جس سے نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، مگر اسے چھوا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا، اس کا حق مہر مقرر تک نہیں کیا، لہذا فرما دیا گیا کہ اسے ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دے دے۔ اسے کم از کم کپڑوں کا سوٹ تو دے دے، اس میں جس میں جیسے شلوار قمیض ہوتی ہے، چادر ہوتی ہے، تو یہ 3 کپڑے جو ہیں کم از کم اتنا تو ضرور دینا۔ تو مقدار مقرر نہیں کی گئی کہ کتنا دے، یہ اپنی حیثیت پہ رکھ دیا گیا کہ امیر اپنی حیثیت کے مطابق دے دے اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق انہیں دے دے۔ ایک انصاری مدینہ شریف میں قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، اور اس نے اس کا مہر مقرر نہ کیا، پھر بغیر ہاتھ لگائے اسے طلاق دے دی۔ اس قسم کی طلاق پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ لا جناح علیکم، کہ تم پر گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، کہ تم جب عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، کہ جب تم نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو، او تفردو لہن فریدہ، یا ان کا حق مہر جو ہے مقرر نہ کیا ہو، ومتعوہن، تو انہیں خرچ دے دو، یعنی علی الموسی، تو پھر کون کتنا دے؟ جو موسی کا مطلب ہے جو امیر ہے، خوشحال ہے، قدر ہو، وہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اسے کچھ دے، اور علی المقتر قدر ہو، اور جو تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے۔ متاع بالمعروف، یہ خرچ ان کو دینا یا مال دینا اس طرح کا دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، حقاً علی المحسنین، یہ ان لوگوں پر جو نیک ہیں ان پر لازم ہے، ان پر واجب ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اگر کہ کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، اور پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کو دے دیتا ہے طلاق، تو اس صورت میں وہ، جب کہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کے وقت حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو لہٰذا اب طلاق دے کر اس کو رخصت کرے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر نہیں کی، لیکن شریعت میں جو مختلف حدیثوں اور بات ملتی ہے شریعت میں، تو وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک جوڑا جو ہے کپڑوں کا تو دے دے،
کہ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، حد مقرر نہیں کی، جتنا دے سکتا ہے تو اس کو رخصت کرتے وقت امیر اپنی حیثیت کے مطابق دے دے اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے کر رخصت کرے، ایسے عورت کا احساس کرے۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس میں حق مہر جو مہر ہوتا ہے مقرر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب مہر مقرر کرنے یا نہ کرنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، یعنی اگر مہر مقرر نہیں کیا جاتا پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی ہاں مہر مقرر کرو گے تو نکاح ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، یہ تو پھر غلط ہے، کیونکہ اس آیت کے مطابق اگر مہر مقرر نہیں ہوا اور نکاح کر دیا گیا تو وہ نکاح ہو گیا، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھل کے ارشاد فرما دیا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جو ہے مہر بعد میں اس کو دینا چاہیے، شرعی طور پر یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر مقرر نہ کیا شروع میں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر عورت کو اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اس کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا تو اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور طلاق دے دی گئی، تو کسی وجہ کی بیس پر یا جس طرح سے ہوتا ہے کبھی ایسے زندگی میں، تو وہ طلاق اگر ہو گئی تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اس کو رخصت کرتے وقت اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے کر رخصت کرے، جتنا اس کی خدمت کر سکتا ہے۔ اگر امیر ہے تو وہ اپنے حساب سے دے گا، غریب ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو دے گا، یہ واجب ہے، حقاً علی المحسنین فرما کے اللہ نے فرما دیا یہ حق ہے دینا ان کو۔ تو یہاں پر یہ بھی بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اگر ان کو کبھی ایسا سلسلہ ہو جائے، کسی جگہ نکاح ہو جائے اور طلاق دینی پڑ جائے، تو پھر وہ اس کو کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا نکاح ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے تو خدا نخواستہ طلاق ہو گئی اور اگلے لڑنے پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو آپ نے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، اس کی رخصتی بھی نہیں کی اور اس کو اس طرح سے آپ کے بچے کا بھی کوئی شادی نہیں ہوگی، کوئی اس سے نکاح نہیں کرے گی، وہ ذلیل ہوگا، فلاں ہوگا، بد دعائیں دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض لڑائی کرتے ہیں، وہ قتل کرنے پر آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اگر کسی وجہ کی بنیاد پر طلاق ہو جاتی ہے اور جب کہ ہاتھ تک نہ لگایا ہو، اور ایسی صورتحال اگر ہو جائے اور جب کہ حق مہر مقرر ہی نہ کیا ہو، تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ کوئی لڑائی جھگڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محبت اور پیار سے خلوص سے جو ہے وہ جو ہے جو اس کو رخصت کیا جائے طلاق کے بعد اپنی بیوی کو، اور اس کو کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ تو امیر اپنے حساب سے دے جتنا دے سکتا ہے، اور غریب اپنے حساب سے اس کی خدمت کرے، اگر کچھ نہیں تو ایک کپڑوں کا سوٹ ہی دے دے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہر صورت ماننا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو مان کر عمل کرتے جائیں گے تو اللہ کی رحمت کو ہم اپنے قریب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔